اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الاکرام ابن الکریم امت الکریمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج اشک میرے نہ سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا۔ ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا۔ دنیا کی ہی محفل نے ہنسایا ہے مجھے بھی، دنیا کی ہی محفل نے ہنسایا ہے مجھے بھی، گر یاد میں ان کی وہ رلائے تو عجب کیا، گر یاد میں ان کی وہ رلائے تو عجب کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت عرصے کے بعد آج ہمارے یوٹیوب چینل پر یہ آج کی نشست اپلوڈ کی جائیں گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دین کے معاملے کے اندر یہ جتنے رکاوٹیں اللہ ان کو دور فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رضا والے کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے دنیا میں سب سے بڑا اجر جو رکھا ہے وہ اس کی طرف پلٹنے کا اجر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے پلٹے، اللہ نے اس کے لیے بے پناہ اجر عظیم رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں اس کے خوف میں روتی ہے، اگر اس کی آنکھ میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے رب کی یاد میں، دنیا کی یاد میں تو بہت رو لیا ہم نے، رب کی یاد میں اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کو بہت پسند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کے تعلق سے ایک روایت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص روتا ہوا بلکتا ہوا آیا۔ مجلس کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اندر آیا کیسے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی وقتاً فوقتاً مسجد میں آتا ہوا اچانک کسی اہم نشست میں آ جائے تو اس کے تعلق سے سوال جواب تو یوں بھی بنتے ہیں۔ وہ شخص نے آ کر وہ بزرگ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، حضور آج 11 سال کے بچے نے مجھے توبہ کروا دی، صرف 11 سال کا بچہ مجھے توبہ کروا گیا۔ حضرت نے کہا واقعہ سنا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں بازار سے جا رہا تھا، میں نے 8 سے 10 کلو مچھی خریدی، کچھ ضرورت کے سامان بھی خریدے، سوچا کہ میں گھر جا کے بناؤں گا۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ مجھے ایک چوراہے پہ بیٹھا ہوا دکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مزدوری کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میرا کام ہی مزدوری، آپ کے پاس کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا سامان ہے، میرے گھر تک پہنچا دے۔ اس نے سامان اٹھایا اور سامان اٹھانے کے بعد وہ گھر کی طرف نکلا۔ راستے میں وہ شخص کہہ رہا تھا کہ راستے کے اندر میں بچے کا چہرہ دیکھتا، اس کا پسینے بھرا جسم ہو چکا تھا، میں اس سے کبھی کبھی محبت کے لہجے میں کہہ بھی دیتا کہ بیٹے میرے پاس سامان دے دو، تو بچہ کہتا کہ نانا آپ نے مزدوری دی ہے 3 دینار اور میں نے 3 دینار کا کام کرنا ہے، اگر یہ مزدوری کا کچھ حصہ میں نے آپ کو دے دیا تو میں یہ تربیت میری نہیں ہے کہ میں آپ کو دے دوں۔ تو مجھے اس بچے کے اخلاق کے اوپر، اس کی تربیت کے اوپر بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ یہ ایسی کسی تربیت کا حامل ہے۔ اذان کی آواز جب اس کے کانوں میں آئی تو وہ رک گیا، اس کے آنکھ میں آنسو آئے، کہا کہ آپ جو ہے کہ مجھے پیسے دیتے ہیں اور میں آپ کے وہاں مزدوری کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے تو کیا میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ سامان ایک چوراہے پہ رکھ دیا، چونکہ میں تو نمازی نہیں تھا تو میں سامان کو سنبھال رہا تھا۔ وہ بچہ مسجد گیا اور جانے کے بعد اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور آ گیا۔ میں نے کہا کہ تو جلدی کیوں آیا، نمازیوں کے ساتھ نکلتا؟ اس نے کہا کہ اگر میں دیر سے نکلتا تو آپ کے دل میں خیال آتا
کہ یہ بچہ بڑا ہی کام چور ہے، اس نے نماز کے لیے نیت کی اور مسجد میں وقت ضائع کر دیا۔ مجھے اس کے اس عمل کے اوپر بھی بڑا تعجب ہوا۔ اچھا، جب میں گھر پہ پہنچا تو میں نے بچے سے کہا کہ ذرا رک جا، میں تجھے تیری مزدوری لا کے دیتا ہوں۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد بی بی سے کہتا ہے کہ آج بڑا نیک بچہ ہمارے وہاں آیا ہے، اس کی نیکی کے تذکرے میں نے سنے نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ بی بی نے پوچھا اس کی نیکی کیا ہے؟ سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ تاجر نے کہا کہ جلدی جلدی روٹی تیار کر بچے کو دینا ہے۔ جب وہ روٹی لے کے اس کے کمرے میں داخل ہوئے، کہا کہ روٹی کھا لے، اس کے بعد میں تجھے مزدوری دوں گا، تو بچے کی آنکھ میں آنسو آئے۔ اس نے نگاہیں نیچی کی اور کہا کہ بات دراصل یہ کہ میرا آج روزہ ہے اور میں روزے سے ہوں اور میں کچھ کھا نہیں سکتا۔ مجھے اور تعجب ہو گیا کہ واللہ اب تو اس کے کردار میں کوئی شک نکالنے جیسا کام رہا ہی نہیں کہ اس کے کردار کے اندر کیا شک نکالا جائے۔ بس بچے کے آنکھ میں آنسو تھے۔ وہ روٹی لے کے پلٹا، کہا کہ افطار کر لینا۔ افطار کے لیے برتن جب وہ واپس شام میں لایا تو کیا دیکھتا ہے کہ بچے نے کھجور پانی سے افطار کر لیا جو اس کے پاس موجود تھی۔ کہا کہ میرا افطار ہو چکا ہے، کھانے کے وقت آنا۔ جب کھانے کے وقت آیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں کھانا تو کھا سکتا ہوں، آپ کھلا دے جو کھلانا ہو۔ تھوڑا سا معمولی سا کھانا اس نے کھایا اور کھانے کے بعد میں اس نے کہا کہ مجھے روم میں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ تاجر باہر نکلا، اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا۔ اس کی بیٹی دونوں پیروں سے معذور تھی، اس کے پیر جو ایک کے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو پاتی تھی۔ بیٹی سے کہا کہ بیٹی آج بڑا نیک شخص ہمارے وہاں آیا ہے، تو دعا کر کے وہ ہمارے وہاں رک جائے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے روم میں گیا اور روم لاک کر کے سو گیا۔ رات کے اندر اس کو دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب دستک ہوئی تو وہ دروازے پہ پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی جو دونوں پیروں سے معذور تھی پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو ماں اور باپ کی یوں بھی جذبات بڑے پیارے ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ اگر بچی کا فون بھی آ جائے تو ماں باپ پریشان ہوتی ہے، تو بچی جو چل نہیں پاتی تھی اگر اس کو چلتا ہوا دیکھ لے، دوڑتا ہوا دیکھ لے تو ماں باپ پھر بھی روتے ہیں نا، تو ماں باپ رونے لگ گئے۔ کہا بیٹی بتانا تیرے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ بچی نے کہا کہ میں سوئی ہوئی تھی، میں نے سونے سے پہلے یہ خواب دیکھا اور میں نے خواب میں دعا کی کہ میرے مولا، میں اس بندے کے تعلق سے جو میرے گھر میں آیا ہے، وہ خواب میں دعا کر رہی ہے بچی کہ اس بندے کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ جو نیک بندہ ہمارے گھر میں آیا ہے، میرے مولا میں خواب میں دعا کر رہی ہوں کہ اس کے صدقے میرے پیروں کی جان مجھے واپس لا دے۔ بس میری آنکھ کھولی اور میرے پیروں کے درمیان جو جان چلی گئی تھی وہ جان واپس آ گئی۔ وہ بندہ بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا۔ کمرہ کھلا تو وہاں ایک چٹھی پڑی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ میں نے کرامت اس لیے نہیں بتائی کہ آپ میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے، آپ کی بچی نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لی، میرا جو راز تھا وہ فاش ہو گیا، اب مجھے آپ کے وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پلٹو اللہ کی طرف، سچا استغفار کرو، سچی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہارے لیے خیر کے فیصلے جیسے بیٹی کے لیے رکھے، اللہ تمہارے لیے بھی خیر کے فیصلے نصیب فرما دے گا۔ سوچیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی توبہ کی کتنی برکتیں رکھی ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ امام احمد بن حنبل جیسے بزرگ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد کے ذمہ داران نے ان سے کہا کہ حضرت مسجد بند کرنے کا وقت ہے، آپ جو کہ باہر آ جائیں۔ امام احمد بن حنبل باہر آ کے بیٹھے۔ باہر آ کر بیٹھنے کے بعد امام احمد بن حنبل تسبیح لے کے مسجد کے دروازے پہ بیٹھے تھے کہ ایک شخص جا رہا تھا جو نان بنایا کرتا تھا، اس کی بیکری تھی۔ کہا حضرت کہاں کی تیاری؟ کہا کہ رات بھر یہیں گزارنی ہے، مسجد میں نیت تھی، مسجد والوں نے رکنے نہیں دیا۔ کہا کہ میرے گھر مہمان ہو جائے۔ جب مہمان ہونے کی بات سنی تو امام احمد بن حنبل خوش ہو گئے، کہا چلیے۔ اس کے گھر پہنچے، اس کا عمل دیکھ کے امام احمد بن حنبل کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ آٹا گوندھ رہا تھا میدے کا اور گوندتے گوندتے کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب یہ استغفار کی کثرت اس کی زبان سے سنی، امام احمد بن حنبل نے خاموشی کے ساتھ میں اس کے پاس آئے اور کہا ذرا یہ تو بتا تو استغفار پڑھ کب سے رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت جب سے پڑھ رہا ہوں، پڑھنے سے پہلے بڑا محتاج تھا، جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا میں خود بھی کھاتا ہوں اور میرے پڑوسیوں کو بھی لقمہ حلال کھلاتا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو امام احمد بن حنبل کی آنکھ میں آنسو آئے۔ کہا ذرا یہ تو بتا تیرے استغفار نے تجھے دیا کیا ہے؟ کہا سب کچھ دے دیا۔ کہا کوئی اور حاجت ہے جو باقی ہے؟
تو وہ جو استغفار پڑھ رہا تھا نا، پڑھتے پڑھتے رک گیا اور اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور آنسو آنے کے بعد اس نے ایک بات کہی کہ حضرت کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں، سب کچھ مل گیا، ایک خواہش باقی ہے۔ کہا کون سی خواہش؟ میں نے سنا ہے کہ اسی شہر کے اندر ایک اللہ کا بزرگ بندہ رہتا ہے جس کو دنیا امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتی ہے۔ میں جب بھی استغفار پڑھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا یہ استغفار کے بدلے امام احمد بن حنبل سے ایک مرتبہ مصافحہ کروا دے، بڑا نیک بندہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جیسی یہ سنا تو امام احمد بن حنبل کے آنکھ میں آنسو آئے۔ کہا کہ وہ بندے، میں سوچ رہا تھا کہ میں مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آیا، مجھے کیا پتا تھا تیرے استغفار کے فیصلے کیا ہے، رب نے تیرے لیے کیا کیا انعام رکھے۔ او سن لے، میں مسجد میں رات گزارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ احمد بن حنبل جیسے بزرگ کو اللہ نے اس کے گھر کی دہلیز سے وہ نکال کے، اس کے مصلے سے نکال کے تیرے گھر تک پہنچایا، صرف تیرے استغفار کی برکتوں کی وجہ سے۔ تو نے استغفار پڑھا تھا نا، تو نے دعا کی تھی کہ احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے، دیکھ ملاقات ہو گئی۔ سوچو، جب ایک استغفار سے اتنا کچھ مل سکتا ہے تو رب کی طرف پلٹنے سے کیا نہیں مل سکتا۔ آج ہم دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے پلٹنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ بخت گفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا۔ اب کہا جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہا فریاد سنانے کے لیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کا خوف اور حضور کی سچی وفاداریوں کے سلسلے نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام۔